آج صبح 5 بجے سے شیخ صاحب کو تیار کر کے بختر بند گاڑی ڈیالہ جیل کے باہر کھڑی تھی، لیکن وہ کون ہے جو یہ استعمال کر رہا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس پہ شیخ صاحب جب باہر آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ اس گھٹن دور میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا تاریخی فیصلہ، جس سے طارق محمود جہانگیری نے تاریخ رقم کر دی۔ آج کمرہ عدالت میں کیا ہوا، کون سے اہم ریمارکس ہوئے اور کیا چیزیں وہاں پر ہوئیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی کہ جس کے اندر شیخ رشید صاحب کے جو وکیل ہیں انتظار حسین پنجوتا صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، اور اس ٹویٹ کے بعد آج جب میری ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب کا جو واٹس ایپ ہے وہ کوئی استعمال کر رہا ہے، وہ جو ہے بہت سارے لوگوں کو ان کے جو ہے اپنا واٹس ایپ نمبر سے کالز بھی جا رہی ہیں اور میسیجز بھی کیے جا رہے ہیں، کچھ ان سے جو ہے عجیب و غریب سے سوالات بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ رشید صاحب تو گرفتار ہے، اور پولیس سے جو میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے تو شیخ رشید صاحب کے واٹس ایپ کو کوئی استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک طرح سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ مگر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کالز ہو رہی ہیں، اگر شیخ رشید صاحب کے واٹس ایپ کو مسلسل استعمال کیا جا رہا ہے، تو پھر آخر وہ کون سی طاقت ہے جو شیخ رشید صاحب کے واٹس ایپ کو استعمال کر رہی ہے اور پھر لوگوں کو کالز کر رہی ہے؟ اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے یہ جو آڈیو لیکس آتی ہیں، ویڈیو لیکس، یہ وہ شاید ہو سکتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کے واٹس ایپ کو اپنے پاس رکھ کے کوئی جو ہے شیخ رشید صاحب کو بدنام کرنے کے لیے، شیخ رشید صاحب کے حوالے سے آنے والے دنوں میں آپ کو یا ان کو بلیک میل کرنے کے لیے بھی ان کے واٹس ایپ کو استعمال کیا جا سکتا ہے ہمارے پاکستان میں اور باہر بھی۔ یعنی کہ ایسے جو ہے سافٹ ویئرز موجود ہیں جو سال سے 1.5 سال کی ریکوری بھی کر سکتے ہیں، پورا ڈیٹا بھی جو ہے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو شیخ رشید صاحب نے ایک تو موبائلز ان کو دے دی ہیں، کوڈ بھی ان کو دے دی ہیں، مگر دوسری طرف ابھی تک جو زور ہے شیخ رشید صاحب کے بقول جو نامعلوم لوگ ہیں، انہوں نے مجھ پر دباؤ ڈالا ہوا ہے کہ آپ کے 8,000 جو ہے 80 لاکھ 8 ملین جو ہے فالوور ٹویٹر کے اوپر کیسے ہو گئے ہیں، اور آپ جو ہے اس کا ہمیں پاسورڈ دیں۔ تو شیخ رشید صاحب نے عدالت میں بیان دیا کہ جس نے یہ میرا ٹویٹر بنایا تھا، جس کے پاس یہ تمام جو اس کو چلاتا تھا، وہ عاصم لڑکا انتقال ہو گیا، ان کا وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ مر گئے ہیں، تو اب میں کہاں سے پاسورڈ لاؤں؟ پاسورڈ تو سارے انہی کے پاس سے، اور مجھے اس کا کوئی اتنا آئیڈیا نہیں ہے چلانے کے حوالے سے۔ تو یہ تو صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے جو کمرہ عدالت میں ہوا، جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے بڑا جو ہے فیصلہ دیا، اس میں جو سب سے اہم بات یہ تھی کہ اگر ایک ملزم پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور جو ان کے اوپر ایف آئی آرز ہوئی ہیں لس بیلا میں اور موسکو تھانے کراچی میں، اس کے اندر جو جو وقوع لکھا گیا ہے وہ پولی کلینک ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو شیخ رشید صاحب پولیس کی تحویل میں تھے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ واقعہ پولی کلینک میں ہوا ہو، اس کا مقدمہ جو ہے لس بیلا اور کراچی میں ہو رہا ہو؟ اور انہوں نے سغرا بیبی کیس کا حوالہ دیتے ہوئے، جس سے آصف سعید کھوسہ کی وہ تاریخی ججمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام کیسز غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صوبائی حکومتوں اور اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل پاکستان، بار ایسوسیشن پاکستان اور صدر بار جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور وفاقی حکومت کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقوع کے اوپر آپ اتنے کیسز درج کر دیں، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ اور انہوں نے جو ہے حکم دیتے ہوئے یہ کہا کہ شیخ رشید صاحب کے اوپر اب کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا، اس ایک بنیاد کے اوپر جو ان کا ایک بیان کے اوپر کوئی اور مزید مقدمہ درج نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لس بیلا اور کراچی میں جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ بھی انہوں نے معطل کر دیا۔ یہ ایک بڑا شاندار فیصلہ تھا،
اور اس کے ساتھ ساتھ جج صاحب نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ جب آپ حکومت میں تھے تو یہی سب کچھ آپ کے مخالفین کے ساتھ ہو رہا تھا۔ انہوں نے یہاں پر جو ہے اپنا حوالہ دیا، ایک سیکٹری انفارمیشن جو ہے ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق تھا، کہ میاں جاوید لطیف صاحب جو ہے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کے بعد باجوڑ میں اور لاہور میں ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ عدالت ان کو ریلیف نہ دیتی تو وہ خاتون جو ہے دہشت گردی کے کیسز میں باجوڑ میں اور باقی علاقوں میں بھٹک رہی ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے آپ نے سوچا کریں، آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے پہلے کیا اب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے سردار عبدالرزاق صاحب جو شیخ رشید صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جو پہلے بھی ہوا وہ بھی غلط تھا اور اب بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جج صاحب نے بڑے زبردست جو ہے انہوں نے فیصلہ دیا اس گھٹن میں، جس طرح کا یہ ماحول ہے، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو بھی ساتھ دے رہا ہے، جس طرح سے ان کا گلا دبانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ان کو زبان بندی کی کوششیں ہو رہی ہیں، ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو یہ تمام تر صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں ایسے ججز کا ہونا بہت ضروری ہے، ایسے ججز جو قانون اور انصاف کے رکھوالے ہیں، جو قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، جو کسی دباؤ میں نہیں آتے، جو کسی بلیک میلنگ میں نہیں آتے، تو ایسے ججز کو ہمیشہ جو ہے اپنا یہ تاریخ سنہرے حروف میں لکھے گی، قوم جو ہے ان کو یاد رکھے گی۔ آپ نے دیکھا کہ غلام مرتضیٰ ورک صاحب جس طرح سے انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کے کیس میں جس طرح سے فیصلہ دیا، جس طرح سے دبنگ جو ہے جرت کا مظاہرہ کیا، تو پوری قوم نے ان کو سلام پیش کیا اور ان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ تو اسی طرح آج بھی جو ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے جو فیصلہ دیا بڑا زبردست تھا اس دور میں، کہ جب آپ دیکھیں کہ شیخ رشید صاحب جیسا سینئر سیاستدان جب اگر ان کو کراچی لے کر جایا جاتا تو یہ بھی خدشہ تھا کہ شاید ان کو بقول شیخ رشید صاحب کے کہ ان کو راستے میں ہی مروا دیا جاتا، کوئی ایسا اٹیک کروا دیا جاتا، کوئی حملہ کروا دیا جاتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ جو اس وقت زرداری صاحب ہیں وہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ پرسنل ہوئے ہیں، یعنی شیخ رشید اور عمران خان کے معاملے میں بہت زیادہ پرسنل ہیں، اور ہو سکتا تھا کہ اگر شیخ رشید صاحب کو کراچی منتقل کیا جاتا تو پھر ان کے اوپر تشدد بھی ہو سکتا تھا اور ان کے ساتھ باقی چیزیں بھی ہو سکتی تھی۔ تو یہ عدالت کا بڑا زبردست فیصلہ آیا۔ اب اس سے تو مزید ان کے اوپر مقدمات بھی نہیں ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو باقی ایف آئی آرز ہیں وہ معطل ہو گئی ہیں، اور کل جو ہے اپنا F8 کچہری میں چھوٹی عدالت میں مزید جو ہے ضمانت کے اوپر ان کی سماعت ہوگی 12:30 بجے، اور اس کے کبھی امکان ہے کہ کل ان کو جو ہے اپنا آپارا تھانے میں جو مقدمہ درج ہوا اس میں تو ان کی ضمانت ہو جائے گی، مگر جو دوسرا کیس ہے مری والا، جو مری پولیس نے کار سرکار میں جو پولیس کی مدیت درج ہوا ہے اس میں ان کی گرفتاری ہو جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ شاید اسی دن یا اس سے اگلے دن شیخ رشید صاحب کو اس میں بھی ریلیف مل جائے، اور وہ کیس بھی یا تو اس کیس سے ڈسچارج ہو جائیں گے یا پھر ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ تو یہ تھی تازہ ترین صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت تمام طاقتیں، تمام قوتیں، ان کا صرف اور صرف ایک ہی معاملہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شیخ رشید جو ہے جس طرح سے انہوں نے بیان دیا، یعنی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو بھی ساتھ دے، جو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو ان کی وفاداریاں تبدیل کی جائیں، ان کا گرد گھیرا تنگ کیا جائے۔ شہباز گل کو آپ نے دیکھ لیا، اسی طرح اعظم سواتی صاحب ہو گئے، فواد چودھری صاحب ہو گئے، اور اس وقت تو جو تحریک انصاف کی آدھی سے زیادہ جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ روز ہمیں کچہری میں ملتی ہے، وہ ہمیں روز کچہری میں دکھائی دیتی ہے، ان کے اوپر ایف آئی آرز ہیں، وہ روزانہ آتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کو جو ہے الجھایا گیا ہے تاکہ یہ الیکشن کیمپین بھی نہ کر سکے، نہ اسی طرح مضبوط طریقے سے بول سکیں، ان کو الجھا کے رکھیں ان کیسز کے اندر۔ تو یہ تمام تر صورتحال تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سنجیدہ صاحب کیا کہتے ہیں آج بڑے ریلیف کے بعد؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ آنریبل کورٹ نے ہماری جو استدعا تھی کہ جو انلیگل ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں کراچی میں اور بلوچستان میں لسبیلا میں، ان کو سسپینڈ کر دیا ہے اور ان کو
ان کا جو پلان تھا کہ شیخ صاحب کو ایک انلمیٹڈ ٹائم کے لیے رکھا جائے بیہائنڈ دا بارز، وہ آج پلان جو ہے ان کا چوپٹ ہو چکا ہے۔ بالکل، اور یہاں پر یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کل ایک ٹویٹ کیا کہ شیخ رشید صاحب کا جو واٹس ایپ ہے کچھ چلا رہا ہے، اس حوالے سے کیا ڈیٹیل ہیں، کیا معلومات ہیں؟ جی بالکل، شیخ صاحب نے جو ان کا ٹویٹ، ان کا جو واٹس ایپ ہے وہ موبائل ان کے پاس ہے، کسٹڈی میں ہے، ان کو وہ پاسورڈ اور وہ جو کوڈ ہے وہ نہیں دیا گیا، اور اس کوڈ کے بغیر کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے ایک شخص، اور اس وقت جب وہ استعمال کیا جا رہا تھا شیخ صاحب بھی عمر شبیر میجسٹریٹ کی عدالت میں موجود تھے، اور ہم بھی وہاں پہ موجود تھے، اور پولیس والے بھی وہاں موجود تھے، لیکن وہ کون ہے جو یہ استعمال کر رہا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس پہ شیخ صاحب جب باہر آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے۔ اچھا، یہاں پر یہ بتائیں کہ وہ کالز کے بھی کچھ اسکرین شاٹ دیے ہوئے تھے کہ جن کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ کالز کر رہے ہیں، کسی نے جو ہمارے جاننے والے ہیں ان میں سے کسی نے نہیں اٹھایا، لیکن جو ہے ایک ایلیگل کام کیا جا رہا ہے، اور یہ اس سٹیج کے اوپر جب وہ کسٹڈی کے اندر ہے ان کا موبائل استعمال کرنا یہ انتہائی غیر اخلاقی ہے۔ اگر آپ کو تفتیش کے لیے کچھ اس کو چاہیے، بیسیکلی تو آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا، یہ وہی موٹیو نظر آتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی بتائیں کہ ان کا واٹس ایپ کن کے پاس ہے؟ ان کا واٹس ایپ، یعنی موبائل کن کے پاس؟ وہ موبائل ان کے پاس ہی ہے، وہ موبائل انہی کے پاس ہے، انہی کے پاس جنہوں نے گرفتار کیا انہی کے پاس ہے۔ اچھا، تو یہاں آخری بات یہ بتا دیں کہ شیخ صاحب کو اڈیالہ جیل میں بی کلاس میں رکھا گیا ہے یا سی کلاس؟ اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں شیخ صاحب سے ہمیں ملنے نہیں دیا گیا، اور ان کی فیملی کو بھی نہیں ملنے دیا گیا، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کو کس کلاس کے اندر رکھا گیا ہے، اور آج کے اس آرڈر کے بعد اب ان کی جو ضمانت ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے لیے فکس ہے، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ آج ہی ان کی ضمانت جو ہے وہ اس میں آرگومنٹس ہوں اور وہ ضمانت کا فیصلہ، اور ہمیں پوری امید ہے کہ اسی عدالت سے ان کی ضمانت منظور ہو جائے گی۔ تھینک یو سر۔